بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا میں جتنی باتیں بولی جاتی ہے ان باتوں میں سب سے اچھی بات کون سی؟ کب یہ کہا جائے کہ یہ بات سب سے اچھی؟ وہ قرآن سے پوچھنا پڑے گا تو قرآن ہمیں بتلائے گا کہ سب سے اچھی پکار کس کی، سب سے اچھی آواز کس کی. تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو آدمی یہ کہتا ہو کہ آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ کے پاس آ جاؤ. جو یہ پکارتا ہو کہ او اللہ کے بندو اللہ کے پاس آ جاؤ، او اللہ کے بندو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، یہ پکار سب سے اچھی. اور وہ پکار دن میں 5 مرتبہ مسجد کے منارے سے ہمارے کانوں میں گونجتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی شکل میں، جس کو ہم اور آپ اذان کہتے ہیں. آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ تعالی اذان کے سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے کہ یہ کیسے شروع ہوئی، اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے فضائل کیا ہے. وہ 2-3 باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب نماز دی گئی معراج کی شکل میں اور مدینہ منورہ جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے. معراج میں نماز ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ میں یہ بات پیش آئی کہ نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیسے کیا جائے. کوئی چیز متعین ہوئی نہیں تھی کہ ایسے کہا جائے کہ آ جاؤ نماز کے لیے. اذان کے الفاظ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئے تھے، تو یہ سوچ چل رہی تھی کہ کیسے نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا جائے. اس میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ انداز لگاتے تھے کہ بھئی اب ظہر کا وقت ہو چکا، چلو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. عصر کا وقت اب شاید ہو چکا، چلو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. سورج غروب ہو چکا، چلو مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مغرب ادا ہوگی. اور اب مغرب کے بعد کا اتنا وقت ہو چکا، اب عشاء کا وقت ہو چکا ہے، چلو پہنچ جاتے ہیں. لیکن اس انداز کے لگانے میں کچھ لوگ بہت جلدی آ جاتے تھے اور کچھ لوگ جلدی نہیں آ پاتے. تو جو جلدی آ گئے انہیں انتظار کرنا پڑتا تھا، اور بعض مرتبہ کوئی آدمی لیٹ ہو گیا تو اس کی جماعت چھوٹ جاتی تھی. یہ مسائل تھے. تو ایک مرتبہ میٹنگ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور بٹھا کر مشورہ طلب کیا کہ بھئی نماز کے لیے لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے. تو کسی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرسنگھا بجا دیا جائے. جیسے وہ بجایا جائے گا لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھئی نماز کا وقت ہو چکا ہے اور اب نماز کے لیے پہنچنا ہے. لیکن یہ منظور نہیں ہوا اس لیے کہ یہ یہود کا طریقہ تھا. پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ناقوس بجایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی بھی اجازت نہیں ملی اس لیے کہ یہ نصارہ کا طریقہ تھا
یہود و نصارہ کا طریقہ ہم نہیں اختیار کریں گے، اس لیے کہ بعد میں یہ کہا جائے گا، یہود یہ کہیں گے ہمارا طریقہ اہل اسلام نے اختیار کیا، نصارہ یہ کہیں گے ہمارا طریقہ اختیار کیا۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلندی پر کوئی آگ جلا دی جائے، آگ کو لوگ دیکھ لیں گے، سمجھ میں آ جائے گا نماز کا وقت ہو چکا ہے، اور لوگ کشاں کشاں نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے، آ جائیں گے، نماز کے لیے حاضری ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی منظور نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مجوس کا طریقہ تھا آگ جلانا، تو یہود کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا نرسنگا بجانے کا، عیسائیوں کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا ناقوس بجانے کا، مجوس کا طریقہ نہیں اختیار کیا گیا آگ جلانے کا۔ حضرت عمر ابن الخطاب اسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی متعین کر دیا جائے جو نماز کے کھڑے ہونے سے پہلے محلے میں جا کر اعلان کر دے الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، نماز کھڑی ہونا چاہ رہی ہے، اور سب سن لیں گے، سب حاضر ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تجویز اچھی ہے، اور بلال کو کہا بلال جاؤ اعلان شروع کرو الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ لیکن اس پر عمل ہوا نہیں ہوا، اس سلسلے میں روایات مختلف ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ بہرحال یہ مجلس ہوئی، لیکن اس مجلس میں کوئی کامل مکمل فیصلہ نہیں ہو پایا، اور مجلس ملتوی ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی، اور کچھ صحابہ نے خواب دیکھے، جن میں حضرت عمر ابن الخطاب نے بھی خواب میں یہ اذان دیکھی، لیکن حضرت عمر کہنا بھول گئے۔ کچھ صحابہ نے دیکھا تھا لیکن تذکرہ نہیں ہو پایا۔ 20 دن گزر گئے اس بات کو، اور 20ویں دن رات میں صحابہ اپنے اپنے گھروں میں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور آرام کے دوران انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی طبلہ لے کر جا رہا ہے، طبلہ اس نے گلے میں لٹکا لیا ہے، ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، جو بجایا جاتا ہے۔ خواب میں عبداللہ ابن زید دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدمی طبلہ لے کر جا رہا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن زید نے کہا وہ اللہ کے بندے یہ طبلہ مجھے بیچ دو۔ خواب میں بات ہو رہی ہے، یہ طبلہ مجھے بیچ دو۔ کہا آپ اس کا کیا کرو گے؟ کہا ہم مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس کو بجایا کریں گے۔ تو وہ خواب میں جو آدمی در حقیقت وہ فرشتہ تھا، وہ کہنے لگا اے عبداللہ کیا اچھا ہو کہ میں آپ کو کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، جن کلمات کو پکار کر اور جن کلمات کو بول کر لوگوں کو نماز کے لیے طلب کیا جائے۔ تو عبداللہ ابن زید کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ آدمی مجھے سکھا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پوری اذان سکھا دی، اور پھر کہا جب نماز کھڑی ہونے والی ہو تو دوبارہ اذان جس کو ہم اقامت کہتے ہیں وہ کہی جائے، اور اس کو اس انداز میں کہا جائے، اس طریقے سے اس کا پروناؤنسیشن کیا جائے، ایسے اس کو پڑھا جائے۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے یہ خواب دیکھا، اور خواب دیکھنے کے بعد کھڑے ہوئے، نیند سے جب بیدار ہوئے، دوڑتے بھاگتے مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ وہاں تہجد کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تھے، صحابہ تہجد میں تھے، سب جمع ہو چکے تھے، اور تہجد کے بعد تہجد کا یہ جو نورانی ماحول تھا اور نورانی وقت تھا، اس وقت میں عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے۔ کہا کیا خواب دیکھا؟ اپنا خواب ذکر کیا۔ حضور نے اس اذان کو پسند کیا، اور جیسے ہی عبداللہ ابن زید نے اپنا خواب سنایا، حضرت عمر کو فوراً یاد آ گیا اوہو یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا۔ لیکن حضرت عمر خاموش رہے، بولے نہیں، کچھ نہیں کہا کہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا۔ کیوں نہیں بولے؟ حضرت عمر نے اپنے دل میں سوچا آج عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی کو اگر پہلا نمبر لینے کا چانس اللہ نے دیا ہے، انہیں آگے بڑھنے کا چانس اللہ نے دیا ہے، میں ان کو پیچھے نہیں ہٹاتا، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ اسلام میں پیر کھینچنے کا تصور کہیں ہے ہی نہیں۔ اسلام چھوٹوں کو آگے بڑھانے کا نام، دوسروں کو ترقی دلانے کا نام ہے۔ وہ اپنے چھوٹوں کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھانے کو سکھاتا ہے، وہ اسلام ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑا وہ نہیں ہے جو بڑا بن جائے، بڑا وہ ہے جو چھوٹوں کو بڑا بنانے کی فکر کرے۔ اس لیے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو بڑے اچھے کلمات ہیں،
بہت اچھا ہے، اسی کو اذان میں شروع کر دیا جائے۔ عبداللہ ابن زید نے خواب دیکھا ہے، اور عبداللہ ابن زید کا حق بنتا تھا کہ ان کو مؤذن بنایا جائے، لیکن روایتوں میں ہے وہ بیمار تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کی آواز کچھ پست تھی، وہ زیادہ زور سے بول نہیں پا رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این بلال، بلال کو طلب کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پتہ چلا بلال کو کیوں بلایا جا رہا ہے، کہا اذان کے کلمات۔ عبداللہ ابن زید آپ ان کے ساتھ کھڑے رہو، بلال کو سکھا دو کہ یہ کلمات پڑھنا ہے، اللہ اکبر سے لے کر لا الہ الا اللہ تک کے کلمات بلال کو سکھا دو، بلال وہ اذان پڑھیں گے۔ حضرت بلال کی آواز بہت بلند تھی اور بہت دور تک آپ کی آواز پہنچتی تھی، بہت اطمینان سے اور بہت اچھے انداز سے وہ اذان پڑھنے لگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ حضرت بلال کی آواز تو بہت بلند تھی ہی، لیکن ایک بات دوسری بھی تھی، مکہ مکرمہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نام پر گھسیٹا جا رہا تھا، سینے پر چٹان رکھ دی جاتی تھی، ان کو لہو لہان کر دیا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، انہیں کہا جاتا تھا اللہ کا انکار کر دو، انہیں کہا جاتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، اور ان کی زبان پر بار بار یہ جملہ تھا، احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ انہیں کیا نہیں کیا گیا، بہت پریشان کیا گیا، بہت ستایا گیا، لہو لہان کر دیا گیا، اور وہ ایک ہی رب کا نام بولتے گئے، ایک ہی اللہ کا نام پکارتے گئے۔ اب جب مسجد نبوی کی بلندیوں سے پہلی اذان ہونے والی تھی تو بلال کا حق بنتا تھا کہ حضور نے گویا ان کو یہ سمجھا دیا، اے بلال کل تک مکے میں تمہیں بہت مارا جاتا تھا اللہ کا نام لینے پر، آج تم بلندی پر چلے جاؤ، اور تمہیں وہاں نام لینے پر مارا جاتا تھا، آج تمہارے اندر جتنی طاقت ہو اتنی زور سے اللہ کا نام لو، آج تمہیں کوئی پریشان کرنے والا نہیں۔ یہ انعام ملا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اور یہ اذان مشروع ہوئی، اذان ہو گئی، لوگوں کے سامنے آ گئی۔ جب پہلی مرتبہ اللہ اکبر کی صدائیں لوگوں کے کانوں میں گونجی، مدینے کے تہجد کے بعد کے نورانی وقت میں، سناٹے کے وقت میں، پہاڑیوں میں جب یہ آواز پہنچی، لوگوں کے کانوں میں آواز پہنچی، حضرت عمر پر ایک وجد طاری ہو گیا، اور وجد جیسے ہی طاری ہوا، چادر لے کر کھینچتے ہوئے، چادر کو گھسیٹتے ہوئے حضور کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی، یہ خواب جو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے دیکھا تھا میں نے بھی دیکھا تھا۔ تو حضور نے فرمایا، آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کہا وہ زید ہی کا مقام تھا، انہیں یاد تھا، پہلا نمبر ہم نے ان کو دے دیا، وہی آگے ہیں، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں اللہ کے نبی، صرف آپ کو کہنے کے لیے آیا ہوں، یہ خواب میں نے بھی دیکھا۔ فجر کی نماز ہوئی، ایک دوسرے صحابی آئے، اللہ کے نبی یہ خواب میں نے بھی دیکھا تھا۔ ایک اور صحابی آئے، اللہ کے نبی یہ خواب میں نے بھی دیکھا تھا۔ کئی صحابہ نے آ کر اپنا خواب ذکر کیا۔ حضور نے فرمایا تمہارا خواب بہت متفق ہے، یہ اذان جاری کر دی گئی۔ اذان ہوئی مدینہ منورہ میں، اور پہلے مؤذن متعین ہوئے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب کوئی اذان پڑھتا ہے تو زور سے اذان پڑھے، جہاں جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچے گی اور جتنی چیزیں اس اذان کو سنے گی، کل قیامت میں وہ ساری چیزیں گواہی دے گی کہ اللہ تیرا نام بلند ہوا تھا۔ اور حدیث پاک میں ہے اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی امید پر 7 سال تک اللہ کا نام لے کر اذان دیتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اذان میں بڑی مصلحتیں، بڑی حکمتیں، بڑا ثواب ہے، بڑا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت دھیان سے سننے کی بات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اذان پڑھنے میں اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کیا ثواب رکھا ہے اللہ نے، لوگوں کے سامنے کھل جائے کہ یہ کتنا بڑا ثواب کا کام ہے، تو لوگ اس میں آگے بڑھ کر حصہ لیں گے کہ پہلی صف میں پہنچ جاؤں، اذان میں پڑھوں، مجھے اذان پڑھنے کا موقع دیا جائے، اور اس میں اگر نمبر نہ آتا ہو اور یہ کرنا پڑے کہ بھئی اب تو قرآن اندازی چٹھی اچھالی جائے اور جس کا نام نکلے وہ اذان پڑھے گا، تو لوگ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اگر حقیقت میں پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے میں کتنا ثواب ہے۔ یہ
اذان بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی، اور جنہوں نے اذان کا اکرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے پاس ایک لوہار رہتا تھا، انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی۔ لوہار آدمی تھا، لوہا پیٹنے کا کام کرتا تھا، لوہے کی چیزیں بناتا تھا، انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا گزری؟ کہا اللہ نے مغفرت فرما دی، اور مغفرت ہی نہیں، امام احمد ابن حنبل کا جو مقام ہے اس مقام کا مجھے بنا دیا، بہت بڑا درجہ مجھے اللہ نے عطا فرمایا۔ کیوں عطا فرمایا؟ وہ پوچھ نہیں پائے، آنکھ کھل گئی، بیدار ہوا خواب دیکھنے والا، صبح ہوئی، اس کے گھر پر پہنچا، پردے میں اس کی بیوی کے ساتھ بات چیت کی کہ تیرا شوہر کون سا عمل کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی اور بہت بڑا درجہ عطا فرمایا، بہت بلند درجے پر اس کو پہنچا دیا۔ بیوی نے کہا وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، وہ تو دن بھر مزدوری کرتا تھا، لوہار آدمی تھا، ہاں اس کی 2 عادتیں میں نے دیکھی ہے اس کی زندگی میں، ان 2 عادتوں میں پہلی عادت یہ ہے کہ جب وہ لوہے کو پیٹنے کے لیے اور لوہے کو درست کرنے کے لیے بڑا سا ہتھوڑا اٹھاتا تھا اور مسجد کے منارے سے اگر اللہ اکبر کی آواز آ جاتی تو اس کے بعد وہ پیٹنا بند کر دیتا۔ اگر اس نے ایسے ہتھوڑا اٹھایا اور اللہ اکبر کی آواز آ گئی، فوراً دوسری طرف چپ چاپ ہتھوڑا رکھ دیتا، کھڑا ہو جاتا، نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا۔ اب میرا اللہ مجھے بلا رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ نکل پڑتا۔ ایک عادت اس کی یہ تھی۔ دوسری عادت یہ تھی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رات میں جب قرآن پڑھتے تھے، میرا شوہر، وہ لوہار کی بیوی کہہ رہے میرا شوہر یہ سوچتا تھا کہ یہ امام احمد ابن حنبل رات قرآن پڑھتے ہیں، میں مزدور آدمی ہوں، دن بھر تھک جاتا ہوں، رات میں پڑھ نہیں پاتا، اگر اللہ نے میری اولاد بڑی کر دی، وہ مجھے کما کر کھلانے لگے تو میں بھی رات جاگ کر قرآن پڑھتا رہوں گا۔ یہ تمنا تھی اس کی۔ اللہ نے ان 2 باتوں پر، اذان کے ادب پر اور قرآن پڑھنے کی تمنا پر، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ میرے بھائیوں، زندگی ہماری بہت تیزی سے گزر رہی ہے، بہت تیزی سے گزر رہی۔ ہم نے کیا کوئی کبھی تمنا کی کہ کاش کہ یہ موقع مجھے مل جائے؟ حدیث پاک تو یہ کہتی ہے جب دین کے معاملے میں دیکھو تو اپنے سے بلند لوگوں کو دیکھو، فلاں تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھ رہا ہوں، فلاں قرآن بہت پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا ہوں، فلاں 2 گھنٹے تک دعا کرتا ہے میں نہیں کر رہا ہوں، چلو میں بھی آگے بڑھ رہا ہوں۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا مکان، وہ بیچارہ جھونپڑے میں رہتا ہے، اس کے ہاں بارش میں کتنا پانی آ جاتا ہے، وہ پریشان ہے، اس کے کھانے پینے کے ٹھکانے نہیں، اللہ نے مجھے کتنا اچھا کھلایا۔ جی ہم ذرا سی مصیبت پر واویلا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت سید مولانا اصغر میاں رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، عالم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ، ایک مرتبہ بخار آ گیا۔ ہم لوگ بیماری میں کیا بولتے ہیں اور وہ کیا بولتے ہیں، دونوں میں فرق بتلاتا ہوں۔ بیمار ہو گئے، بخار آ گیا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ کی عیادت کے لیے پہنچے اور جا کر معلوم کیا حضرت کیا ہوا؟ کہا شفیع صاحب کیا بتائیں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا کتنی نعمتیں مجھے عطا فرمائی، میرا ہاتھ دیکھو مضبوطی سے کوئی چیز پکڑ سکتا ہے، میرا پیر دیکھو میں استنجے کے لیے اطمینان سے چل کر جا سکتا ہوں، میری آنکھیں دیکھو میں آرام سے سب چیزیں دیکھ پاتا ہوں، اور میرا سر دیکھو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہاتھ پیر میں کوئی تکلیف نہیں۔ تو ہوا کیا؟ ذرا سا بخار آ گیا ہے اور کچھ نہیں ہوا۔ تو اخیر میں اپنی بیماری کو اور وہ بھی ہلکے انداز میں بیان کیا، ذرا سا اللہ تعالیٰ نے بخار دے دیا ہے۔ ہم لوگ بیماری کو سب سے پہلے بیان کرتے ہیں اور ایسا بیان کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی بیماری نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کوئی پلان ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے، ہم نے کیا تیاری کر رکھی۔ ہمارے اکابرین جب سال کا اختتام ہوتا ہے مدارس دینیہ میں، مدرسوں میں جو لوگ بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، وہ اپنی کتابیں پوری کرنے کے لیے کبھی مغرب بعد کبھی عشاء کے بعد اوور ٹائم پڑھاتے ہیں۔ مدرسوں میں اوور ٹائم پر کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ایک استاد سے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائیں، وہ رات میں پڑھانے آتے تھے بڑھاپے میں،
تو ان کے ایک جوان شاگرد نے کہا حضرت میرے پاس دن میں وقت ہے، میرا جو پیریڈ ہے وہ آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس میں پڑھا لو، رات کے وقت میں آ کر پڑھا لوں گا، میں جوان آدمی ہوں، آپ گھر پہ رات پر آرام کیجئے، میں رات میں آ جاؤں گا، میں پڑھا لوں گا۔ حضرت مولانا نے جو جواب دیا وہ سونے کے حروف سے دل کی تختی پر لکھنے کے قابل۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بیٹے میں صحیح بات ہے آپ جو کہہ رہے ہو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور بہت اچھا لگتا کہ دن میں پڑھا لیتا، رات میں آرام کر لیتا، لیکن عزیزم اے میرے بیٹے دن میں پڑھانے پر مدرسہ مجھے تنخواہ دیتا ہے، رات کے پڑھانے پر تنخواہ نہیں ملتی ہے، رات میں جان بوجھ کر اس لیے پڑھانے آتا ہوں تاکہ آخرت کے اعمال میں کوئی چیز تیار ہو جائے، کوئی عمل میرا تیار ہو جائے۔ آخرت کے لیے ہم نے کیا تیار کیا ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جس کو ہم یہ کہہ کر تیار کر رہے ہوں کہ کل کو قیامت میں کم از کم یہ پیش کر دیا جائے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے، بخشش فرما دے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اذان بہت بڑی چیز ہے۔ امام احمد ابن حنبل کے اس پڑوسی نے آخرت کے لیے تیاری کی، اور اللہ ذرہ نواز ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت بڑا اجر دینے پر اللہ تعالیٰ تیار۔ آج ہمیں اذان کے بارے میں سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا اذان، کہ بھئی بچہ پیدا ہو تو کان میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ دائیں کان میں، 4 مرتبہ بائیں کان میں، پوری اذان پڑھو، پوری اقامت پڑھو، اور اذان میں پہلے ہی نمبر پر اللہ کی بڑائی۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج اذان کی حقیقت سمجھ میں آ جائے، اذان کے الفاظ سمجھ میں آ جائے، اور میرے اللہ نے اپنے نبی اور صحابہ کے ذریعے اس اذان کے ذریعے سے کیا تعلیم دی ہے، اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کسی مسلمان کے کان میں اللہ اکبر کی آواز پہنچے اور وہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اذان کی حقیقت کو سمجھنے کے بعد وہ اپنے دنیاوی کام کو چھوڑ کر مسجد میں نہ آ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اذان وہ چیز ہے جس کے ایک مرتبہ کان میں پڑھنے پر ایک مسلمان بے چین ہو جانا چاہیے کہ اب میرے اللہ نے مجھے بلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، اذا کان فی بیتہ کان فی محنت اہلہ۔ حضور جب گھر میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے کام کاج میں ہوتے تھے، ہاتھ بٹاتے تھے، محنت کرتے تھے، گھر والوں کے کام میں رہتے تھے، لیکن جہاں اذان، حضرت عائشہ فرماتی جہاں اذان ہو جاتی اپنے سب کچھ چھوڑ کر وہ نماز کی تیاری میں حضور لگ جاتے تھے۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیسے آدمی اذان سن کر کیا کرے۔ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، تو ایک مسلمان اذان سن کر کیا کر سکتا ہے۔ دیکھو اذان کا پہلا کلمہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 4 مرتبہ کہلوایا گیا تاکہ پورا پچھم اتر دکن 4 سمتوں میں یہ اعلان ہو جائے کہ تمام جہان میں اللہ ہی سب سے بڑے ہیں اور اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اور ساری دنیا میں آگ، پانی، مٹی، ہوا، چاروں چیزیں پھیلی ہوئی ہے، ان سب میں یہ اعلان ہو جائے اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ یہ کیوں کہلوایا گیا اذان میں سب سے پہلے نمبر پر؟ اس لیے کہلوایا گیا کہ یقیناً ہم کچھ نہ کچھ کام میں ہوں گے جب اذان ہو رہی ہو، موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوں گے، گیم میں لگے ہوئے ہوں گے، یا کوئی دنیاوی کام میں ہوں گے، کوئی دکاندار ہوگا تو دکان میں لگا ہوا ہوگا، کوئی رکشہ چلانے والا رکشے پر لگا ہوا ہوگا، اور کوئی کاروبار والا اپنے کاروبار میں لگا ہوگا، کوئی پڑھانے والا اپنے پڑھانے میں لگا ہوگا۔ ہر آدمی کچھ نہ کچھ کام میں یا کچھ نہ صحیح گھر میں ایسے ہی بیٹھا ہوگا، آرام کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر کی آواز اس لیے بلند کروائی گئی کہ جس میں یہ کہا اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ ہمیں یہ بتلا دیا تو اگر دکان پر ہے سمجھ لے تیری دکان سے بڑے اللہ ہیں، تیرے کاروبار سے بڑے اللہ ہیں، تیرے کام کاج سے بڑے اللہ ہیں، تیری درباری سے بڑے اللہ ہیں، تیری بادشاہی سے بڑے اللہ ہیں۔ تو جو بھی ہو اور جس کام میں بھی ہو، اب وہ ذات تجھے بلا رہی ہے جو تجھ سے بڑی، تیرے کام سے بڑی ذات ہے۔
اگر یہ حقیقت سمجھے تو کیا کسی کی مجال ہے کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی ابھی ہم اپنا کام نمٹا لیں بعد میں نماز پڑھ لیں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سب سے بڑے، اور جب اللہ تعالیٰ سب سے بڑے 4 مرتبہ کہلوایا گیا تو پھر اللہ کی بڑائی جب سمجھ میں آ گئی تو پھر ایمان مضبوط کرنے کے لئے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، 2 مرتبہ۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کی الوہیت، معبودیت، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا سمجھ میں آ گیا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے بعد 2 جملے کہلوا کر ایمان کی مضبوطی کو یاد دلا دیا، اور ارکان اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ نماز کا ہے، تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کے بعد حی علی الصلاۃ، ایمان مضبوط ہو گیا۔ اب آ جاؤ نماز کے لیے، اب نماز کے لیے آ جاؤ۔ نماز کے لیے آؤ گے تو کیا ملے گا؟ حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ نماز پڑھو گے اللہ کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس کو معمولی مت سمجھیے گا، دوبارہ ہم یاد دلا دینا چاہتے ہیں، اور اگر تم سوئے ہو تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، اور اخیر میں پھر یاد دلا دیتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، اور یاد رکھنا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کے سننے کے بعد کیا ہمارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوں گے؟ کیا ہمارے کان لپک نہیں پڑیں گے اذان کو سننے کے لیے؟ کیا ہمارے قدم کھڑے نہیں ہو جائیں گے مسجد کی طرف جانے کے لیے کہ او بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی؟ میرے بھائیوں، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، نماز اذان کا بڑا احترام تھا، بڑا احترام تھا، بڑی ویلیو تھی۔ ٹی وی دیکھتے تھے لوگ، اذان ہوتی تھی بند کر دیتے تھے۔ اب لوگ موبائل دیکھ لیتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، آواز کم کر دیتے ہیں یا بند کر دیتے ہیں، لیکن چالو رکھتے ہیں، کام اپنا جاری رکھتے ہیں۔ اذان کا احترام اگر نہیں کیا تو ہم کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ہمارے اکابرین نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک عورت تھی جس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد عجیب و غریب اس کی حالت ہوئی۔ اس کے رشتہ دار مسجد میں پہنچے، وہاں کوئی جماعت آئی ہوئی تھی، اور جماعت کے ساتھیوں سے کہا کہ اللہ کے بندو آؤ ذرا گھر پہ، ایک عجیب منظر ہوا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ہماری ایک عورت کا انتقال ہو گیا ہے، اور عجیب و غریب معاملہ ہے، ہم ڈر گئے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کہا چلو، دعوت و تبلیغ کے ساتھی تھے، پہنچ گئے اس کے گھر میں، جا کر دیکھا تو یہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی ڈر گئے۔ کیا منظر تھا کہ بھئی عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، اور چاروں طرف چھوٹے چھوٹے جانور منہ کھولے ہوئے کھڑے ہیں ڈراؤنی شکل میں، جو کاٹنا چاہ رہے ہیں۔ وہ بالکل ہٹتے نہیں، اور ان جانوروں کی وجہ سے کسی کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ کوئی قریب جائے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھی کہتے ہیں کہ ہم بھی ڈر گئے اور سوچا کہ کیا کیا جائے، تو استغفار شروع کیا۔ ایک کونے میں بیٹھ کر استغفر اللہ نستغفر اللہ شروع کیا، تسبیح شروع کی، کچھ قرآن پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اور گھر کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جماعت کے ساتھیوں کو کہ دعا کرو، کم از کم اتنا ہو جائے کہ ہم دفن تو کر دیں۔ تو ساتھیوں نے بہت دعا کی، گڑ گڑا کر، رو کر، بہت رو رو کر دعائیں کی۔ وہ جانور وہاں سے ہٹ کر گھر کے ایک کونے میں چلے گئے، اور پھر لاش اٹھائی گئی، غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا، نماز پڑھا دی گئی، قبر میں اتار دیا گیا، اور جماعت کے ساتھی اپنے کاموں میں لگ گئے۔ لیکن انہیں خیال آیا جا کر پوچھے تو صحیح کہ یہ عورت آخر کرتی کیا تھی، تاکہ اگر کوئی برا عمل ہو تو ہم تو اس سے بچ سکیں۔ تو معلوم کیا گیا گھر پر جانے کے بعد، اس انتقال کرنے والی عورت کی ماں زندہ تھی۔ وہ یہ کہتی تھی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری بیٹی نماز نہیں پڑھتی تھی، لیکن ایک بری عادت ایک مرتبہ اس کی میرے سامنے پیش آئی۔ کون سی بری عادت؟ کا اذان ہو رہی تھی اور یہ میوزک والا گانا سن رہی تھی، گانا سن رہی تھی، اور وہ ماں کہتی ہے میں نے اس کو روکا کہ مت سن، اس کو مت سن، بند کر دے، اذان ہو رہی ہے، اللہ کا نام پکارا جا رہا ہے، اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھا جا رہا ہے، اور تو یہ کیا آواز لگائے بیٹھی ہے؟
تو عورت نے کہا امی ہو جانے دے، اذان تو روزانہ ہوتی ہے، یہ میرا گانا ابھی چلا جائے گا تو پھر کب میں سن پاؤں گی؟ اس توہین کی وجہ سے یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا۔ اس لیے میرے بھائیو، اذان کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب ہماری زبان سے ہم دیتے ہیں، مؤذن بولتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم بھی بولتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، واشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم بھی بولتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہم آواز دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، لیکن اس کا بہت بڑا جواب یہ ہے کہ اذان کے آواز کان میں پڑے اور ہم تیار ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں کہ چلو میرے اللہ نے بلایا ہے، وضو کر لیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے۔ مسجد میں آ گئے، کیا ملے گا مسجد میں آنے کے بعد؟ چپ چاپ بیٹھے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا نماز کا ثواب حاصل کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اذان کے ساتھ مسجد میں پہنچنے کی فکر کریں۔ ہمارے مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عجیب بات یاد آئی، بس میں وہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک قانون ہے، اذان ہو گئی مسجد میں آنا، یہ لاء ہے، یہ قانون، ضابطہ جس کو کہتے ہیں، تعلق کی بات نہیں ہے، ضابطے کی بات ہے۔ اذان ہو گئی مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، ضابطہ نہیں۔ ضابطہ تو یہ ہے کہ اذان ہوئی اور چلو اب مسجد کی طرف، رابطہ یہ ہے کہ اذان ہونے والی ہے، چلو اذان سے پہلے مسجد میں ہم پہنچ جاتے ہیں، اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ رابطہ قائم، اور جو اذان کے ساتھ بہت پابندی کے ساتھ جواب دیتا رہتا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، حضرت کا جب انتقال ہو گیا اور ان کا کفن پہنا کر ان کو تیار کر دیا، وہ بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے، اتنے بڑے آدمی کہ انتقال کے بعد جب بہت سخت گرمی میں ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو پرندوں نے ان کے جنازے پر سایہ دیا تھا۔ بہت بڑے آدمی تھے ذوالنون مصری۔ جب نماز کا وقت آ گیا، ابھی جنازہ پڑھنا باقی تھا، اور اس دوران اذان ہو گئی، اور اذان میں مؤذن نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب مؤذن پڑھ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو حالت انتقال میں، میت ہونے کی حالت میں، لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کی انگلی ایسے اٹھ کھڑی ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ پر، تو لوگ سمجھے کہ حضرت کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ دوبارہ انگلی اپنی جگہ پر پہنچ گئی، دیکھا گیا کہ واقعتاً انتقال ہو چکا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں یہ انگلی اٹھ چکی کہ اللہ ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو، اذان بہت قیمتی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اس کو سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ ذرا سمجھے تو صحیح کہ اذان ہے کیا، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں، اور آج سے ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اذان کے ساتھ ہم مسجد میں پہنچنے کی فکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔